ہوتے ہیں. سمجھا نہیں بات. پھر جو نا ہم نے تھوڑا بہت رضا کا وہ میں نے تبصرہ کیا رضا کیا چیز ہے کیا ہوتی ہے. تو رضا جو ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو اس پہ آپ نے راضی رہنا ہے. سمجھا نہیں بات. تو ان کو جنت کا دعا مانگنے یا اللہ ہمیں جنت دے دے وہ بھی ان کے لیے پردہ ہے, وہ بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ ہے گناہ ہے. ان کو بھی یہ زیادہ کہ جنت کی ہاں کہ یا اللہ ہر وقت ان کا یہ ہوتا ہے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. جو کچھ آپ ہمیں دے رہے ہیں چاہے جنت میں ڈالے دوزخ میں ڈالے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اب ہم سے راضی ہو ہمیں یہ چاہیے. تو کتنے ولی ہوں گے وہ قیامت کے دن یعنی وچ کر کے جنت جہنم میں اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ تم ابھی یعنی کہتے ہیں مشرکین سے کہتے ہیں تم لوگ اس کی عبادت کر رہے تھے ساری زندگی ہاں تو اب جاؤ اس کے ساتھ جہنم میں. تو وہ ڈر جائیں گے نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہ میرے بندوں نے میری ولیوں نے میرا عبادت کیا ہے تو سارے زندگی اور یہ جنت کی اور جنت سے ان سے مقامات کی مستحق ہے. لیکن میں اگر ان کو حکم دوں تو وہ خوشی میں جھوم کے جا کے دوزخ میں چھلانگیں ماریں گے. تو کچھ ولی ہوں گے ان کو اجازت ہوگی جاؤ دکھاؤ ان کو جا کے چھلانگ مار کے تو وہ وش میں آ کے یعنی وش میں آ کے جھوم کے خوشی سے جو ہے نا جہنم کے اندر اپنے آپ کو ڈالیں گے بغیر کسی اس کے. یہاں پہ ایک ولی نے دوسرے نے کہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کہیں گے کہ دوزخ میں جاؤ میں خوشی خوشی بھی چھلانگ ماروں گا ہاں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے. میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں. سمجھا نہیں کیونکہ یہ اس کا حکم ہے کہ دوزخ میں جاؤ میں دوزخ میں جاؤں گا. مجھے اس میں کوئی یعنی ڈر و خوف محسوس نہیں ہوگی. یہ ہے مقامی رضا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ولی تھے اللہ تعالیٰ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پیغمبروں کے وقت میں وہ ایک پہاڑی میں غار میں جو ہے نا اس نے بیٹھ کے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. 70 سال ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فلانا پہاڑی پر فلاں پہاڑ پر اور فلانی جگہ پہ ایک میرا ولی بیٹھا ہوا ہے ان کو جا کے میرا ایک پیغام دینا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا پیغام ہے کہ میں کیا پیغام پہنچاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی سے کو فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے آپ کی 70 سال کی عبادت یعنی ضائع کر دی ہے نامنظور کر دی ہے رد کر دی ہے. اس کو اس طرف جا کے یہ میسیج دے دو. تو اللہ کے نبی جو ہے نا اس جگہ پہ گئے پہاڑ پہ اور اس غار تک پہنچ گئے. تو اوپر سے آواز دی کہ بھائی آپ ذرا باہر آ جاؤ. وہ جب باہر آئے تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. وہ خوشی سے جلدی سے باہر آئی اللہ نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. تو کیا اچھی بتائی مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. اس نے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی 70 سال کی عبادت میں نے نامنظور کر دی ولی کو. تو ولی یہ سنتے ہی کے ساتھ وش میں آ گیا اور ناچنے لگا ڈانس کر بہت خوشی کے مارے وش میں آ گیا. تو نبی حیران ہو گئے کہ بھائی اس کو تو رونا چاہیے تھے اپنے آپ کو پیڑنا چاہیے تھا یعنی زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑنا چاہیے تھا. اس کی 70 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ نے نامنظور کر دی اور یہ جو ہے نا ڈانس کر رہا ہے. بات سمجھا نہیں. یہ جو ہے نا وش میں آ گیا جب اس کے خوشی کے مارے. تو جب وہ اپنے حال پہ واپس آ گیا تو نبی نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں نے آپ کو یہ اتنا خبر دے دیا اور آپ جو ہے نا رونے کے بجائے آپ جو ہے نا وش میں آ گئے. تو کہتا تھا کہ میں وش میں اس لیے آیا میں منظور کرنا نامنظور کرنا یہ میرا کام نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا کام تھا اس کی عبادت کرنا. اب اس کا کام ہے چاہے منظور کرے مجھے میری عبادت کو یا رد کر دے. میں تو اس وجہ سے وقت میں آ گیا کہ 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد تو کیا کہ میں بھی کوئی ہوں غار میں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں اس کی کسی کھاتے میں تو آ گیا کہ وہاں پہ ایک کوئی بیٹھا ہوا جا کے اس کو یہ خبر دو. مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی رجسٹر میں کہیں میرا نام لکھا ہوا ہے. مجھے اس کا پرواہ نہیں میری عبادت رد ہو گئی یا منظور ہو گئی یا نامنظور ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے رضا والوں کی بات ہے. جیسے کہ لیلا مجنون میرے خیال میں آپ لوگوں نے سنی بھی. تو وہ جو لیلا بیمار تھی مجنون نے اپنا اور وہ مرنے کے قریب تھی مجنون نے اپنا خون دے کے اس سے وہ شفایاب ہو گئی. شفایابی کی خوشی میں اس نے دیگ چڑھائے اور سارے شہر میں ڈنڈورا پیٹا کہ جو بھی لوگ ہیں آج
لیلا کے گھر سے کھانا کھائیں گے، جو مسکین فقیر جتنا بھی ہے اس کے گھر پہ آ جاؤ۔ تو لیلا جو ہے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو نکال کے بڑی لائن لگی ہوئی تھی غریبوں مسکینوں کی، اس کے گھر کے سب کیا بھائی آج ہمیں چاول پلاؤ زردہ وہاں سے ملے گا، تو خوشی کے مارے تو سارے اپنے جو ہے نا وہ تھالیاں لے کے پلیٹیں لے کے لیلا کے گھر پہ لائن میں لگے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ لیلا ان کو ڈالتی رہی، وہ یعنی آتے رہے ڈالتے رہے آتے رہے، چلتے چلتے سارے ختم۔ آخر میں دیکھا کہ مجنون یعنی آ گیا، وہ بھی اپنا کاسا لے کے کھڑا ہوا تھا، چلو اس بہانے میں بھی جاؤں لائن میں کھڑا ہو جاؤں، لیلا کے گھر جا رہا ہوں۔ تو لیلا نے جب اس کو دیکھا کہ مجنون ہے تو اس کا جو کاسا جو ہے بالکل ہاتھ سے جو ہے نا اس کو پھینک دیا، اور وہ کاسا زمین پہ پڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سارا ابھی دنیا جو ہے نا کھڑی ہے، کسی کو ملا ہے خیرات کی، اس کے بعد ابھی آنے والا ہے، سارے بہت بڑا مجمع ہے۔ تو جب مجنون کی کاسا ٹوٹ گیا تو مجنون نے وہاں پہ وش میں آ گیا، وہ مجنون وہ ڈانس کرنے لگا، وش میں آ گیا خوشی کے مارے۔ جب اس کو کام ڈاؤن ہو گیا، سیٹل ڈاؤن ہو گیا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تو واقعی جو ہے نا پاگل ہے۔ تو وہ کہتے میں کیوں پاگل ہوں؟ کہتے ہیں آپ کو تو رونا چاہیے تھا، آپ کو سر پیٹنا چاہیے تھا، آپ کو لیلا سے یعنی منہ موڑنا چاہیے تھا۔ تو سب کو اس نے یعنی پورے شہر کو اس نے کھانا دے دیا، اور دیگ جو ہے چاول سے بھرا پڑا ہے، لیکن آپ کی نمبر آیا اس نے ہاتھ سے آپ کی جو ہے کاسا کو توڑ دیا۔ تو یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں پاگل تو تم لوگ ہو، میں تو بات کو سمجھ گیا، سمجھا نا بات؟ میں تو بات سمجھ گیا، تو تم لوگ پاگل ہو۔ کہتے ہم کیسے پاگل ہیں؟ کہتے تم اس لیے پاگل ہو، اگر لیلا میرے کاسے میں بھی وہی چاول ڈال دیتی جو یہ مسکینوں غریبوں ان لوگوں کو دے دیا، تو میرا انہوں میں فرق کیا رہ گیا؟ سمجھا نہیں بات؟ میں بھی ان جیسا ایک مسکین فقیر ہوتا نا، تو میں اس نے یہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تو کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے، تو اس وجہ سے میں وجہ میں آ گیا۔ تو یہ نکات ہوتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے، یہ جو ہے اس کو راز برضا بولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث شریف میں کیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کیسے راضی ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کر لیا، کسی نے پورا گھر سمیٹ کے نکال کے دے دیا، کسی نے آدھا دے دیا، کسی نے کتنا دے دیا، کسی نے کتنا دے دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ راضی ہو گیا، آیات نازل ہو گئی کہ یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور جو رضا کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسا تھا کہ ایک بزرگ تھا اللہ والا بہت بڑا، اور اس کے گاؤں پہ دوسرے علاقے کے دوسرے ملک کی فوجیوں آرمیوں نے گورنمنٹ نے اٹیک کر دیا، اور وہ جو ہے لوگوں کو بہت تنگ کرنے لگے، مارنے لگے، خون دھاڑے۔ تو سب لوگ آ کے پریشان ہو کے ولی کے پاس آتے تھے کہ بابا جی آپ کچھ کریں، یہ دوسرے آرمی آ کے فالتو میں کبھی عورتوں کو مار رہے، کبھی بچوں کو مار رہے، کبھی یہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں ہے، صبر کرو۔ ہوتے 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 یہ فوجوں نے دن بدن کے اوپر ذاتی کرنے لگے۔ تو آخر ایک گاؤں والے شہر والے اتنے تنگ آ گئے کہ ان کا کوئی چارہ نہیں، تو اس ولی نے کہا چلو بھائی ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، آپ سب وہ کرتے ہیں تو نکل پڑتے ہیں، تو ان سے کہیں جان دوسری جگہ پہ جا کے رہیں گے۔ سارے جو جتنے لوگ تھے وہ قافلہ بن گیا، اور اس ولی کی بھی اپنے ایک پوتی بھی تھی، ہاں بیٹے کی بیٹی تھی، خوبصورت جوان 7-8 سال کی یعنی ایسی بیٹی، تو اس کو اپنی گھوڑے پہ اپنی جو سواری تھی اس کے اوپر بٹھا کے، اور خود جو ہے نا دونوں ایک ہی سواری پہ آگے آگے ولی، اور پیچھے جو ہے نا یہ دوسرا قافلہ بھی رواں دواں ہے۔ تو وہ آرمی ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، جس کو پکڑتے، جس کو مارتے، قتل کرتے، ان کے اوپر ظلم کرتے اس قافلے کے اوپر۔ تو اتنے دیر میں ایک فوجی 2 فوجی اس وہاں تک بھی پہنچ گئے، اس کے گھوڑے تک، ہیں۔ تو انہوں نے وہ پھر بھی کہتا کہ چلو بھائی صبر کرو، اللہ کی رضا ہے، صبر کرو، اور آگے چلتے رہے۔ تو حالانکہ اس کے سامنے اس کی جو ہے یعنی مرید اور اس کے لوگ اور یہ وہ سب مر رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، اور ان کے خون بہہ رہے تھے، لیکن